like, comment, share, and subscribe to channel Maulvi Raf. دوستی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے دوستی میں انسان زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے، بس دوست کے ساتھ اتنا تعلق رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کی مصیبت میں آپ کو کام آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی انسان کو اپنا دوست بناؤ اور اس کے سامنے اپنی زندگی کا ہر کوئی راز بتاؤ، اس کو اپنا ہم سفر بناؤ، اپنا ہر ہمراز بناؤ۔ اس سے آپ کی زندگی میں وبال آ سکتا ہے، کیونکہ دوستی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں ہے، اس میں کبھی بھی خرابی آ سکتی ہے۔ جس وقت آپ کے دوست کا آپ سے رشتہ کر سکتا ہے، تعلق کر سکتا ہے، اس وقت آپ دوست کے سامنے پریشان ہو جاؤ گے۔ آپ کا دوست آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، اسی لیے دوستی کو زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ تو ایک شخص مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ ایک سے میری بڑی دوستی تھی، تو اچانک ہماری لڑائی ہو گئی۔ لڑائی ہونے کے بعد اب مجھے اس کی بڑی یاد آ رہی ہے، میں بے چین ہو رہا ہوں، بے سکون ہو رہا ہوں، کوئی وظیفہ مجھے بتاؤ۔ اب دو دوستوں میں جدائی ہو گئی، اس میں کوئی وظیفہ تو نہیں ہے۔ میں نے اس کو چونکہ سجایا، دیکھو دوست سے لڑائی ہوئی، دوست کو سمجھاؤ کہ اگر ہماری جدائی میں ہماری لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، دور ہونا، آپس میں رہنا بہتر ہے۔ آپ ان سے بات کرو، مصافحہ کرو، سلام کلام کرو، ان سے سمجھاؤ کہ اگر کوئی اختلاف ہو اس کو دور کر کے آپس میں ساتھ لیں گے۔ لیکن وہ نہیں مان رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ خود جی لو، آپ خود جی لیں گے۔ ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، آپ کے ماں باپ کے رشتے میں ٹکراؤ نہیں ہوا تو آپ کی زندگی میں پریشانی ہو سکتی ہے، ماں باپ کی زندگی میں پریشانی ہوگی۔ یہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی کہ خاندان کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، تو میاں بیوی کی لڑائی میں ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ بچے اور باپ کے درمیان لڑائی نہیں ہے، خاندان میں ایک اثر پڑ جائے گا، ایک لڑائی بن جائے گی، وبال بن سکتا ہے آپ کی زندگی میں۔ ایک دوست ہے تو دوست سے لڑائی ہونی کوئی بڑی بات، اگر لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو گئی کبھی پہلے لڑائی کرنی نہیں چاہیے۔ لڑائی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت مقبول جانتی ہے، جو ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ اب اگر ہو گئی تو اب دوست کے لیے پریشانی ہونا، دوست کے لیے آنسو بہانا، دوست کے لیے وظائف لینا، یہ تو کوئی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اور اگر ہم تجرباً دیکھا جائے، دوستی ایک ایسی چیز ہے، ایک چیز دوستی کے متعلق انسان ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جب آپ کسی شخص کے ساتھ دوستی کر رہے ہو تو آپ اپنے دوست میں ہمیشہ یہ دیکھ لو کیا وہ مجھے خیر کی طرف لے رہا ہے یا شر کی طرف لے رہا ہے۔ اگر وہ آپ کا ساتھ آپ کے اچھے کاموں میں دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا دوست ہے، اگر وہ آپ کا ساتھ آپ کے برے کاموں میں دیتا ہے اور آپ کو برے کاموں کی ترغیب کرتا ہے، وہ آپ کے لیے برا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کو زندگی میں کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ کبھی بھی کوئی انبن ہو جائے، کوئی تو میں ہو جائے، تو اس وقت آپ اپنے دوست کو پرکھ لو۔ اگر وہ آپ کو تنہا میدان میں چھوڑ دیتا ہے، وہ اگر آپ کے ساتھ جھگڑنے کے بعد، لڑائی کے بعد، اختلاف کے بعد آپ سے نہیں ملتا ہے، تو آپ یہ جان لو کہ آئندہ اگر آپ اس دوست کے سامنے اپنے آپ کو بار بار پیش کر رہے ہو، اس کو بنا رہے ہو، تو تجرباً میں چیز کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک میں ڈال رہے ہو، اس وجہ سے کہ ایک دوست وہی ہے جو آپ کی بات کو برا نہیں مانے گا۔ اگر آپ کی بات اس کو بری لگی، آپ کی معافی کے بعد، آپ کے کلام کے بعد، شاید اس کو اپنے دل سے نکال دے گا اور آپ سے محبت کے ساتھ رہے گا۔ شاید اگر اس بات کو وہ زیادہ طول دے گا، اس کو زیادہ وہ اپنی اہمیت دے گا کہ اس نے اس طرح سے میرے ساتھ کیوں کیا۔ اختلاف ہونے ہی ماں باپ کے درمیان، اولاد اور والدین کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، بچوں کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں۔ جب وہ اختلاف رفع ہو سکتے ہیں اور دو دوستوں کے درمیان اگر اختلاف ہوگا وہ بھی رفع ہو سکتا ہے۔ اگر دو دوستوں میں اختلاف کے بعد ایک طرف سے تو رفع ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف سے اختلاف رفع نہیں ہو رہا ہے، دور نہیں ہو رہا ہے، تو آپ یہ جان لو کہ ایسے دوست کے سامنے بار بار آپ کو پیش کرنا، اس سے معافیا مانگنا، اس سے بار بار منتیں کرنا کہ آپ میرے ساتھ بات کرو، میرے قریب آ جاؤ، شاید آپ اپنے آپ کو بذات خود ہلاکت میں ڈال رہے ہو، کیونکہ آئندہ کے لیے وہ آپ کی اس کمزوری کا غلط فائدہ اٹھا کر آپ کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے۔ تجربہ میں یہ چیز کہہ رہا ہوں اور شریعت بھی اسی چیز کا مکلف ہے۔ اور دوستی، لڑکے کے ساتھ دوستی اور تجربہ، اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو دنیا میں اکثر و بیشتر جو بھی کرائم میں سب سے بڑا جرم دوستوں کا ہوا ہے، کہ جب کرائم ہوا ہے، جب اس کی تحقیق ہوئی تو معلوم چلا کہ اس شخص کو فلانی دوست نے استعمال کر کے کوئی غلط کام کیا ہے، کسی جگہ پہ دوست نے دوست کو مارا ہے، لیکن دوستی جو کہ مطلب کے لیے ہوتی ہے، دوستی کے پیچھے جو پس منظر ہے، دونوں شخص انجان ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہمارے دوست ایک کی دوستی ایک اعتبار سے ہوتی ہے، دوسری کی دوستی دوسرے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر دو دوست ایک ہی چیز پہ ہو، ایک ہی ان کا منہج ہو، ایک ہی طریقہ ہو، ان کا مقصد اچھا ہو تو پھر ٹھیک، ورنہ دوستی کے معاملے میں اتنا زیادہ انسان کو آگے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، زندگی میں بے چین ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ دوستی کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور دوستی کا مقصد جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی رہبری کرے،
اگر آپ سے کوئی غلطی ہو رہی آپ کو یہ سمجھائے، اور جب آپ تنہا رہ جاؤ، مصیبت میں ہو جاؤ، تو آپ کو اس وقت آپ کو دوست آپ کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ایسا ہو کہ آپ کی مصیبت کے وقت آپ کا دوست آپ کو تنہا چھوڑ دے، اور اپنے مقاصد کے لیے وہ آپ کو وہ آپ کے سامنے وہ اپنا لوہا منائے، اور اپنے مقصد کے بغیر جب ان کا کوئی اپنا مقصد نہ ہو تو آپ کی معمولی سی بات کو برداشت نہ کر سکے، ایسے دوستوں کو، ایسے انسانوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ہمیشہ دوستی اچھے لوگوں سے کرو۔ اگر آپ کا دوست اچھا ہے، آپ کے دوست کی صحبت صحیح ہے تو آپ کامیاب، اگر آپ کے دوست کی صحبت صحیح نہیں ہے، اس کا طریقہ کار صحیح ہے، آپ غلط راہ پہ چلو گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا